بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک بنیادی بات میں یہ بتانا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدے کے تعلق سے عام طور پر جو باتیں آتی ہیں یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور عقیدے میں بگاڑ آ جانے سے انسان کا ایمان بگڑ جاتا ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. اور عام طور پر چونکہ یہ باتیں قواعد اور ایمان اور غیبیات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ موضوعات خشک ہو سکتے ہیں. خشک کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خشک نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں مطلب ہے کہ قصے کہانی اور جو ہے ایسی چیزیں سب نہیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو جو ہے عام طور پر یہ کہ بات سننے میں مزہ آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب علمی دروس اور علماء کرام رحمہم اللہ مجمعین کی باتوں سے قرآن و حدیث کی شرح میں انہوں نے جو قواعد لیے، جو اصول لیے، یہ جو ہے عقیدے کا مجموعہ ہے. اگرچہ کہ موضوع خشک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی جیسا کہ میں نے کہا کہ دلچسپی کی بات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے تو لہٰذا ان موضوعات کو، عقیدے کا جب بھی موضوع آئے اس کو اہمیت کے ساتھ، غور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر کہیں اشکال آتا ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ پوچھنا چاہیے. کہیں بھی اگر اشکال آتا ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کیوں ہے. تو عقیدے کا موضوع خشک ہو سکتا ہے لیکن اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، اور ان چیزوں کو ہم کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے. اب میں علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ پوائنٹ نمبر 3 میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو لوگوں کے عقل کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے. دین اللہ کا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہی اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی سواد اعظم ہیں، انہی کی اتباع کرنی چاہیے. یہ بات گزشتہ درس میں آ چکی ہے. چوتھی بات کہتے ہیں جان لو کہ لوگ اگر کسی بدعت کا ایجاد کرتے ہیں تو اسی کے جیسی کوئی سنت وہ چھوڑتے ہیں. بدعت کا کہیں ایجاد ہوتا ہے تو سنت کو وہ ضرور اس کی جگہ پر چھوڑتے ہیں. تو لہٰذا جتنی بدعتیں ہیں، جتنے حرام ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کر رہو، اور یہ جان لو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. تو یہاں ایک بات یہ ہوئی کہ کہیں بھی اگر بدعت کسی جگہ آتی ہے تو ضرور سنت وہاں ختم ہو جاتی ہے. اور بدعت کی تقسیم عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ، کہ بدعت حسنہ و بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. اچھی بدعت اور بری بدعت کی یہ تقسیم ہی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، دین میں نئی چیز، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کو دوزخ میں جانا ہے.
تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی جو تقسیم ہے یہ بنیادی غلط ہے. دین میں یہ تعلق، اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے. وہ کام جس کو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین سمجھ کر رہے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ ورد. ہمارے دین کے اس معاملے میں، دین کے قانون میں، شریعت میں، عقیدے میں اگر کوئی نئی چیز لاتا ہے دین میں تو اس پر مردود ہے. اب مثال کے طور پر ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے. بہت سارے لوگ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت کہتے ہیں. جو لوگ قبر پرست ہیں وہ تو ہیں، جو لوگ قبر پرست نہیں ہیں وہ لوگ بھی اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی کام، اب مسجد بنانا ہے، مسجد بنانا ایک عبادت ہے، دین کا کام ہے. اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے اور سیمنٹ کے ذریعے کانکریٹ بناتا ہے، کانکریٹ کی شکل میں، اور اس طریقے سے فین اور لائٹ اور یہ ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ تو بدعت ہوئی اور یہ بدعت حسنہ کہتے ہیں. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت یا کہ زمین تو بالکل جیسی زمین آدھی زمین ہے وہی زمین تھی، نہ کوئی سیمنٹ نہ کوئی چیز بچھائی گئی تھی، زیادہ سے زیادہ جو ہے چھوٹے کنکر بچھائے گئے تھے اور کچھ نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستون جو بنے تھے مسجد کے، مسجد نبوی کے، وہ کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے، ٹرنک، اس سے جو ہے وہ ستون تھے، اور کھجور کے پتوں کو اوپر چھت میں سائے کے لیے ڈالا گیا تھا. اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں اس شکل میں مسجد بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جس شکل میں تھی اسی شکل میں بناؤں گا، اور یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے اس مسجد میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اور کانکریٹ اور اے سی اور فین وغیرہ لگانے سے جو ہے نماز میں کمی آ جاتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ بدعت ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص مسجد بنا رہا ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے، نمازیوں کی آسانی کے لیے ضرورت کی چیزیں رکھ رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اونٹ، خچر، گدھے اور گھوڑے کے ذریعے جاتے تھے، لیکن آج سفر کے وسائل بدل گئے، فلائٹ، بس اور کار اور ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قیامت کے قریب اور بھی کچھ دوسرے وسائل آئیں گے. تو اگر دنیا کی ان چیزوں میں اگر کوئی نئی چیزیں کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں. دین میں جتنی چیز پرانی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے قریب ہوگی، اتنی وہ چیز بہتر ہوگی. دنیا میں آپ جتنا آگے بڑھ سکیں گے، جتنی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر سکیں گے، جتنا نالج اور سائنس استعمال کر کے آگے بڑھ سکیں گے، اور نئی نئی چیز آپ دنیا کی ترقی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے آپ اگر پیدا کر رہے ہیں تو وہ دنیا کے لیے اچھا ہے. لیکن دین کے لیے جتنی چیز پرانی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے قریب ہوگی وہ چیز اچھی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ان کو عام دنیا کے کاموں میں ہم ان کو بدعت نہیں کہیں گے. مسجد جیسی بھی بنا لیں تو مسجد کے الگ الگ ہو جانے سے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے.
بلکہ آدمی کی جو نیت، اس کا جو اخلاص، اس کا جو عمل، اس کا خشوع اور خضوع جو ہوتا ہے، اس کے حساب سے نماز میں فرق ہوتا ہے۔ مسجد کا ڈھانچہ، مسجد کی عمارت، مسجد کی بلڈنگ کے بدل جانے سے ثواب میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو جاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں جو کام ہے وہ بدعت ہے، دنیا کے امور میں جو کام ہے ان کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بعض لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں تراویح آپ نے جماعت کی شکل میں تراویح کی نماز کی بنیاد ڈالی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 راتوں میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 23، 25 اور 27، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ 3 راتوں میں جماعت، آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ لگ گئے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ 23ویں رات 1/3 نائٹ آپ نے نماز پڑھی، 25ویں رات تقریباً آدھی رات آپ نے نماز پڑھی، 27ویں رات تقریباً آپ نے پوری رات نماز پڑھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب نماز ختم ہوئی تو ہمارے پاس جو ہے سحری کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، بھاگے گھر ہم تاکہ ہم سحری کریں۔ اس کے بعد آپ نے 29ویں رات نماز نہیں پڑھی اور یہ کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دے اور تم لوگ اس کو ادا نہیں کر پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی زمانے میں، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے زمانے میں یہی سلسلہ جاری تھا، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، باقاعدہ جماعت کا سلسلہ نہیں تھا۔ جیسا تراویح کا سلسلہ ہے باقاعدہ رمضان کی 30 راتوں میں، 29 راتوں میں جو تراویح ہوتی ہے، ویسا سسٹم نہیں تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا کہ لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر 2-4 آدمی ایک امام بنا کر نماز پڑھا رہا ہے، ادھر ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے، ادھر ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے، مختلف جماعتیں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سب کو ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھانے کا حکم دیا اور یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور جو امام تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ 20 رات انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد جب آخری عشرہ شروع ہوا تو وہ چلے گئے، بھاگ گئے، کہا کہ بھائی نہیں، اپنی نماز ہم الگ پڑھیں گے۔ تو بہرحال جماعت کا سلسلہ پوری راتوں میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شروع ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو جاری کرنے کے بعد یہ کہا نعمت البدعۃ، بہت اچھی بدعت ہے یہ۔ انہوں نے یہ جملہ کہا نعمت البدعۃ، جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے بھی بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ بدعت اچھی اور بری ہوتی ہے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلسلہ شروع کیا، یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور آپ نے اس کی ابتدا کی۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی ہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی بنیاد ڈالی ہو، تب آپ بدعت بول سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصل موجود تھی۔ وہ اصل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی رات اگر نماز جماعت کے ساتھ چھوڑی تو صرف اس خطرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے اور لوگ پھر ادا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا، اب وہ بات نہیں رہی، وہ اندیشہ نہیں رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سنت کی بنیاد پر 30 راتوں میں بھی نماز پڑھنے کی جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو یہ بدعت کہاں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ نہیں ہوا ہے تب ہم اگر کہہ رہے ہیں تب بولیں گے بدعت ہے۔ بالکل دنیاوی معاملات میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فلائٹ اور یہ ٹرین اور یہ بس اور یہ کار یہ سب تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی استعمال نہیں کیا، تب ہم بول سکتے ہیں کہ یہ ان کا استعمال کرنا بدعت ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔
اس زمانے میں جو وسائل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور وہ دین کی چیز نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. تو لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ بہت اچھی بدعت، تو لفظی بدعت مراد ہے. لفظ کا مطلب یہ کہ ایک نئی یہ سلسلہ جو ہے 30 دن کا سلسلہ نہیں تھا، اس کو ہم جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں، 30 دن کا سلسلہ ہم بنا رہے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس کے سوا یہ نہیں کہ یہ کام اصل میں دین میں نہیں تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے اس کام کی بنیاد ڈالی گئی، ایسی بات جو ہے یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو ہے غلط استدلال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، یہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ دلیل لے کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو بدعت کی تقسیم اچھی اور بری میں کرنا یہ بنیادی غلط ہے، بلکہ جتنی بدعتیں ہیں وہ ساری کی ساری بدعتیں غلط ہیں، گمراہی ہیں. اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی گمراہی ہے سب کے سب دوزخ میں جانے والی ہے. اور جیسا کہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اگر کوئی بدعت کا ایجاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ان حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں، ان حدیثوں سے دشمنی رکھتے ہیں جن حدیثوں میں ان کی بدعت کے خلاف وہ حدیثیں جاتی ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے. اور یہ جو ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے عالم تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. لیکن آپ دیکھیں گے صحابہ کے زمانے ہی سے جو لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی آیت جاتی ہے تو اس آیت کو کیا کرتے ہیں؟ مروڑتے ہیں. اس آیت کا مطلب، اس کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی حدیث ان کے خلاف جاتی ہے تو اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بدعت کا ایجاد کرنا اس بات کی کھلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ سنت کو ضرور چھوڑیں گے. بدعتی لوگ، جو لوگ حدیثوں کو پھیلاتے ہیں اور حدیثوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ ان کے خلاف نفرت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ خلق قرآن شروع ہوا. معتزلہ نے مامون کے زمانے میں بنو امیہ کا، بنو عباس کا جو بادشاہ تھا مامون، ہارون رشید کا بیٹا، خلق قرآن کہ قرآن ایک کریشن ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس بدعت کو جب ایجاد کیا نعوذ باللہ، اور اس بدعت پر علماء کو انہوں نے آزمانا شروع کیا. جو بھی مانے گا اس کو چھوڑیں گے، اور جو یہ کہے گا کہ نہیں اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، کریشن نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اس کو مخلوق کہنا، کریشن کہنا نعوذ باللہ کفر ہے. اور علماء کرام اس زمانے میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اڑ گئے، اس پر پیٹا گیا، ان کو مارا گیا. اس وقت بدعت کے زمانے میں وہ ایک معتزلی تھا، اس نے قرآن کریم کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، قرآن کی آیت ایسی آتی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بالکل صاف صاف سامنے سامنے بات کی. اللہ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں رفع کے ساتھ ہے، کلم اللہ. اور عربی جاننے والے، قاعدہ جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان میں فاعل آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس پر ضمہ آتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اس معتزلی نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا، بدل دیا اس نے. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، موسیٰ کو آبجیکٹ بنا دیا، فاعل بنا دیا،
اور اللہ تعالیٰ کو مفعول بنا دیا کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی. یعنی نعوذ باللہ بدعت کی وجہ سے کیسا نعوذ باللہ قرآن کو بدلتے ہیں. دیکھیے دوسرے وہ عالم تھے, عالم کے سامنے بات ہو رہی تھی, مناظرے کی بات شکل تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نے اس آیت میں تو یہاں بدل دی, اللہ کو فاعل کی جگہ مفعول بنا دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ کلم اللہ کہہ رہا ہے, تم نے اس کو بدل دیا. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پروردگار نے ان سے بات کیا, وہاں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے, ضمیر کا ہے, اور ان کے پروردگار نے ان سے بات کیا, وہاں تو تم بدل نہیں سکتے, کیا کرو گے؟ تو خاموش ہو گیا, جواب نہیں. تو اہل سنت و جماعت یا جہاں بھی کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ جب یہ لوگ بدعت کا ایجاد کرنے والے بدعتی لوگ حدیثوں کو چھوڑتے ہیں, حدیثوں کو ختم کرتے ہیں, اس کے خلاف نفرت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے یعنی صحابہ میں رضی اللہ عنہ اجمعین سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں معتزلہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی, ان کے حدیثوں کو ریجیکٹ کیا, قبول نہیں کیا. ان کو یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے. فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ بس حدیثوں کو روایت کرتے تھے لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں معلوم. یہ الزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا اور کئی حدیثوں کو ریجیکٹ کیا, اور خاص طور پر حدیث المسرات نام سے ایک حدیث آتی ہے, اس حدیث کو ریجیکٹ کیا. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طعنہ کا نشانہ بناتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بہت ساری حدیثیں, بہت ساری روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل کی طرف سے آئیں, اور وہ خیبر کے بعد جو ہے مسلمان ہوئے تھے, سن 6 ہجری کے بعد, جنگ خیبر کے بعد. کہا کہ 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے اور اتنی حدیثیں کیسے ان کو معلوم ہو گئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور ان کے حدیثوں پر اعتراض یہ بدعت کی ایجاد کی وجہ سے ہے. تو جیسا کہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ کسی بدعت کا ایجاد کرتے ہیں تو سنت کو چھوڑتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے پرواہ ہوتے ہیں, توجہ نہیں دیتے ہیں, بلکہ حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں, اور جو حدیث سے روایت کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. آج منکرین حدیثوں کا انکار کرنے والے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں. ان کے عقل میں جو بات آئی اس کو لیتے ہیں, اور جو عقل میں جو بات نہیں آئی وہ جو ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں. عبداللہ بن دیلمی ایک بڑے عالم گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلے چیز جو ختم ہوتی ہے وہ سنت چھوڑنا ہے, اور ایک ایک سنت کر کے دین ختم ہوتے جاتا رہتا ہے. جس طریقے سے ایک رسی مضبوط رسی ہو اور اس رسی کے الگ الگ ٹکڑے کرتے جائیں تو وہ رسی کمزور ہو کر ختم ہو جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے دین ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے دین اگر ختم ہوتا ہے تو سنت کے ختم ہونے سے. اور عبداللہ ابن عمرو ایک عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو وہ بدعت پھیلتے جاتی ہے, اور اگر کوئی سنت چھوڑی جاتی ہے تو وہ سنت وہ دین جو ہے گرتے جاتا ہے. حسان بن عطیہ ایک تابعی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے اس سنت اسی طریقے کی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے, پھر قیامت تک ان کی طرف اس سنت کو واپس نہیں کرتا ہے. امام زہری کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو علماء گزرے وہ کہتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ نجات ہے. سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس پر پابند رہنا یہ نجات ہے, اور علم بہت جلدی اٹھا لیا جائے گا, اور
علم کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ دین پر قائم رہنا ہے، اور علماء کے چلے جانے سے دین چلا جاتا ہے۔ ابو قلابہ عبداللہ ابن زید الجرمی بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اپنے شاگرد ایوب سختیانی کو کہتے ہیں، ایوب 4 چیزیں یاد رکھو۔ قرآن میں اپنے طور سے اپنے خواہش کے مطابق قرآن میں کلام مت کرو۔ اللہ کے کلام میں بغیر علم کے بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر، جبکہ اس کے مطابق قرآن کی تفسیر جو کر رہے ہیں، نہ حدیث اس کی سپورٹ کر رہی ہے، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے اقوال سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بات ہرگز مت کرو۔ قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں تو دیکھو کہ کیا اللہ کا کلام یہ واقعی اس تفسیر کے مطابق ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، حدیث اس کی تائید کر رہی ہے، صحابہ اس کی تائید کر رہے ہیں، علماء اس کی تائید کر رہی ہیں، کہ آپ اپنے نئی طور پر ایک تفسیر پیش کر رہے ہیں؟ جیسا کہ آج کل بہت عام ہے کہ آدمی اپنے اپنے من کے مطابق قرآن کی آیت کوئی اٹھاتا ہے اور تفسیر کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور سمجھتا ہے کہ یہی قرآن کا مطلب ہے، اور قرآن کو غلط تفسیر اپنے طریقے سے تفسیر کرنے سے اسی وجہ سے دین کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں لوگوں نے کمیونزم کو نکالا، کہا کہ کمیونزم قرآن میں موجود ہے، اشتراکیت جس کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم سے نعوذ باللہ لوگوں نے غلط عقیدے نکالے، کہا کہ آدم علیہ السلام جو ہے انسان بندر سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ، کیسی باتیں، غلط خیالات۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ایک رنگین چشمہ لگا کر اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے تو وہی اس کو نظر آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین اسلام سب کچھ پولیٹیکل دین ہے اور پولیٹیکل سسٹم قائم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، اور اس نظریے کے مطابق قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرے گا تو قرآن کریم میں اس کو وہی پولیٹیکل چیزیں نظر آئیں گی، اور وہی اسی نظریے کو کہے گا کہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے، دیکھو یہ کہتا ہے، اور باقی چیزیں اس کے پاس سے اس کے دماغ سے نکل جائیں گی۔ تو قرآن کریم میں کبھی بھی اپنی رائے سے بات مت کرو، اور یاد رکھو تقدیر کا انکار مت کرو، تقدیر پر ایمان لاؤ، کیونکہ ان کے زمانے میں تقدیر کا انکار بہت تھا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے تو تم اپنی زبان کو بند کر لو، رک جاؤ، صحابہ کے شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بدعت اور خرافات کرنے والے لوگ ہیں، اہل بدعت ہے، ان کی باتوں کو تم مت سنو، ان کی باتوں کو تم مت سنو۔ بعض موقع پر کیا ہوتا ہے، ارے کیا ہو، ہر ایک کی بات سنیں گے، سب کی سنیں گے، جاتے ہیں، جب کہ ابھی ان کا ایمان مضبوط نہیں، جاتے ہیں، سنتے ہیں، واہ کیا بات ہے، کیا بہترین بول رہے، کیا بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اب وہ جو بول رہا ہے، اب اس کی بدعت اس کے دل میں آ گئی، اور جب دل پر اثر پڑا تو لہذا علماء کرام نے اہل بدعت کے پاس دین سیکھنے سے منع کیا۔ اہل بدعت جو بدعتی اور خرافی علماء ہیں، اگرچہ کہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھا بولیں گے، کیا بولتے ہیں وہ، اور ان کی بات سنیں گے تو لگ رہا ہے کہ جو ہے بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو لہذا اہل بدعت کی بات نہیں سننا چاہیے۔ ایوب ابن تمیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بدعتی آیا اور کہنے لگا کہ جو ہے میں آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا ایک لفظ، ایک ورڈ، کہا کہ ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس زمانے میں الحمدللہ سنت اور جماعت کے جو علماء تھے، اہل سنت جماعت کے، ماشاءاللہ اتنے پختہ تھے اپنے عقیدے میں اور اپنے منہج میں، اور بدعت اتنی کم تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ بالکل الگ سا سلوک کیا جاتا تھا۔
اگر ان کا کسی کا جنازہ آ جاتا تو لوگ بدعتیوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ علماء اکرام نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنازے ہیں، یعنی سنی اور جو صحیح عقیدہ سلیم العقیدہ کے جو علماء ہیں ان کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، لوگ دیکھ لیجئے، اور بدعتی اور خرافی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے زمانے میں ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں، بہت ہی کم شریک ہوتے تھے. اس لیے اس زمانے کے علماء نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنازے میں دیکھ لیجئے کہ سنی جو علماء ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے جو علماء ہیں، ان کے علماء میں الحمدللہ اس زمانے کے بعد کہ کافی لوگ شریک ہوتے تھے. آج کا زمانہ بالکل الٹا ہے کہ اگر کوئی قرآن و حدیث پر ہے تو اس کے ماننے والے بہت کم، اور اگر کوئی خرافی ہے، کوئی نئی چیز دین میں نہیں سکھاتا ہے تو. یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گمراہی اور گمراہی کے ماننے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، غلط راستے کے چلنے والے، یہ لوگ دوزخ میں ہیں. تو دوزخ کا مطلب یہ کہ یا تو اس کے کفر کی وجہ سے یا اس کے گناہوں کی وجہ سے. کفر کی وجہ سے اگر ہے دوزخ میں تو نعوذ باللہ وہ دوزخ سے نکل نہیں پائے گا، لیکن اگر وہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے اس کو دوزخ سے نکال سکتا ہے، اور نکالے گا. اگر اس کے پاس ایمان اور توحید ہے تو ضرور جو ہے وہ جنت جائے گا. اب جو قبر پرست لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی شرک سمجھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اصل ایمان ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جہمیہ کے علماء اور ان کے جو ائمہ ہیں ان کو علماء نے کافر کہا. جہمیہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا، جو جہم ابن صفوان، جس نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ قرآن کریم کریشن ہے، مخلوق ہے، نعوذ باللہ. تو علماء کرام نے ایسے لوگوں کو کافر کہا، علماء کو، عوام کو نہیں، پبلک کو نہیں. تو کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. اور سامری جو بنو اسرائیل میں تھا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں، اور اس نے جو بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر لی تھی، اس پر نکیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 148 میں کہا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد کوہ طور میں جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تو ان کے پاس جو زیورات تھے اس زیورات سے انہوں نے ایک بچڑے کی جسم بنا لی، ایک بچڑے کا مجسمہ بنا لیا، اس کو اس سے آواز نکالنا شروع کیے. اللہ نے کہا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے بات نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی بتانے کے لیے اور اس بچڑے کے بارے میں بتانے کے لیے خدا نہیں ہے. اللہ یہ کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتا ہے؟ تو بات کرنا، کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ خدا کی یہ صفت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا، یہ کہنے والا کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے. اور قرآن کریم کی صحیح آیت کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اس لیے جہمیہ کے علماء کو، ان کے ائمہ کو علماء اکرام نے کافر کہا. اس کے بعد پانچویں بات بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تم دور رہو. دیکھنے میں وہ چھوٹی ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں بڑی بن جاتی ہیں. شروع میں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، بعد میں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہو جاتی ہیں. اور کہا کہ اسی طریقے سے اس امت میں جتنی بدعتیں تھیں وہ شروع میں بہت چھوٹی تھیں. بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی تھیں اور وہ لگتا تھا کہ وہ بھی صحیح ہے،
حق کی جیسی تھی. دیکھنے میں لوگوں کو کیا سمجھتے تھے لوگ؟ ارے یہ غلط تو نہیں ہے نا. دیکھنے میں چھوٹی بدعتیں اور جو ہے یشبہ الحق، حق کے مانند تھی. تو جو لوگ اس میں داخل ہوئے دھوکہ کھائے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو پھر واپس نہیں آئے، اور وہ بدعت بڑی ہو گئی اور وہ دین بن گئی اور صراط مستقیم سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے. سبحان اللہ، کتنے بڑے پتے کی بات ہے. دیکھیے دوبارہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں بڑی بن جاتی ہیں، اور اس امت میں ہر بدعت اس کی ابتدا چھوٹی رہی، حق جیسی لگتی تھی. جو لوگ اس میں داخل ہوئے اس سے دھوکہ کھائے، پھر اس سے وہ لوگ نکل نہیں پائے، بڑی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ دین بن گئی، اس کو دین سمجھنے لگے اور صراط مستقیم سے الگ ہو گئے اور اسلام سے نکل گئے. شیعہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے جو شیعہ کی ابتدا ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام سے ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان ہے، دین ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا تم وہی ہو. علی کو کہنے لگا تم وہی ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ تم وہی ہو جو آسمان میں ہو، تم وہی خدا ہو. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، جو اسلام کو بدلنے کے لیے آیا، وہ اور اس کے ماننے والوں نے یہ کہا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنے کے لیے کہا، توبہ نہیں کیا لوگوں نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماننے والوں کو ایک گڑھا کھود کر ایندھن جلا کر آگ میں جلایا. آگ میں جلایا. آگ میں جلانا صحیح نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں قتل کرتا، آگ میں نہیں جلاتا، کیونکہ آگ میں جلانا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما رأیت الامر امرا منکرا اججت نارا ودعوت قنبرا، کہ میں نے جب دیکھا کہ مسئلہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے، بہت بڑا ہے، کہ یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، تو میں نے آگ کو جلایا اور میں نے ان کو اس میں جلا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا جو ہوئی بدعت شیعت کی، یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ محبت علی سے، حب علی سے، علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے، یہ دعویٰ. لیکن آہستہ آہستہ جاتے جاتے نعوذ باللہ ایک الگ ہی دین بن گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ بدعت چنگاری جیسی ہوتی ہے، شروع میں معمولی چنگاری، آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے پوری بستی کو اپنے آگ میں لپٹ لیتا ہے، پھیل جاتا ہے، وہ آگ پھیل جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے بدعت ہے. اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ بدعت کیوں بڑھتی ہے؟ اس کا سبب اہل بدعت کے ساتھ تساہل برتنا ہے، ان پر انکار نہیں کرنا ہے، ان پر رد نہیں کرنا ہے. اگر اہل حق خاموش رہے، بدعت کو بدعت نہیں بتائے، غلط کو غلط نہیں بولے، تو کیا ہوتا ہے؟ بدعت پھیلتی ہے. اور خاص طور پر ہمارے ہاں مدراس میں رواداری، کیا بھائی سب بھی چلتا، انہوں بھی ان کا دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی ان کا ہمارا کر لیتے ہیں. وہ کیا بھی نہیں بھائی، سب چلتا، کیا بھی نہیں، مسئلہ کیا بھی پرابلم نہیں، انہوں ان کا کریں دے، ہمیں ہمارا کرتے ہیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ مخالفین کو گالی دیجئے، نہیں، گالی نہیں دینا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو گالی دینے سے منع کیا، کہا کہ وہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لیکن حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل پر رد ہونا چاہیے، باطل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور باطل کو باطل کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے، غلط ہے انکار کرنا چاہیے. علماء کا فرض بنتا ہے، دعات کا فرض بنتا ہے
کہ جو اہل باطل ہیں ان پر حکمت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں ان پر رد کریں، ان کی غلطیوں کو اٹھا کر بتائیں، ان کی بدعات کو اٹھا کر بتائیں، اجاگر کریں، یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے تساہل، رواداری، ارے اپنے ہی لوگ ہیں بھائی، ان کو زیادہ دور نہیں کرنا ہے، ایسا آپ بدعت پر رد کیجئے گا، آپ ان کے افکار پر رد کیجئے گا، ان کی شخصیات پر رد مت کیجئے۔ علماء کرام نے اسی لیے کتابیں لکھی، بے شمار کتابیں بدعتیوں کے خلاف، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں جی جہمیہ کے خلاف، زنادقہ کے خلاف۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو سنت وہاں پھیلتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہاں یہ حق ہے، یہ آدمی جو کہتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ کیسے؟ لوگوں کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر لوگ زبان بند کر لیں، باطل کو باطل نہ کہیں، تو نعوذ باللہ عوام کے لیے دونوں گڑبڑ ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ حق اور باطل سے تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ یہیں تک جو ہے آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے اور صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جی۔ ایک منٹ ذرا یہ دیجیے گا۔ ہاں 5685 ایکٹیوا کس کی ہے؟ وہ گاڑی ذرا ہٹائیں۔ اہل بدعت کون ہیں اور اہل بدعت کا حکم لگانے والے، اس کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کون ہیں اور اہل بدعت یہ لیبل لگانے والے، یہ حکم لگانے والے، یہ کس کی اتھارٹی ہے کہ کسی کے بارے میں کہیں کہ اہل بدعت ہے؟ جیسا کہ اہل بدعت کے بارے میں نے بتایا کہ جو سنت کے خلاف ہیں، اہل سنت کے خلاف اہل بدعت آتے ہیں۔ جو لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بدعتوں میں، نئی نئی چیزوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی، جی وہ کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بدعت ہے۔ علماء کرام نے اسی زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، علماء کرام نے اہل بدعت کون کون ہیں سب بتایا، اس کی تقسیم بتائی۔ اب رہا سوال اہل بدعت کا حکم لگانے کا حق کس کو ملتا ہے؟ یہ ہر آدمی کو نہیں ہوتا ہے۔ بدعت اور کفر کا حکم لگانا یہ علماء کا حق ہے۔ علماء ہمیشہ ہر زمانے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اہل بدعت ہیں، اس خیال کے لانے والے، اس فکرے کے والے، اس نظریے والے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ اہل بدعت ہیں۔ تو لہٰذا یہ علماء کا حق ہوتا ہے، یہ عوام کا حق نہیں ہوتا ہے، یہ ہر آدمی کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور سے کسی بھی آدمی پر، کسی بھی عالم پر یا کسی بھی گروپ پر یا کسی بھی جماعت پر کوئی اپنی طرف سے حکم لگائے۔ یہ علماء کا حق ہوتا ہے۔ لہذا عام لوگوں کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔
جو علماء کرام ہیں, جو علم میں پختہ ہیں, وہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ اہل بدعت ہیں اور یہ اہل خرافات ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اپنے لوگوں میں, قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسلک سلف کے ماننے والوں میں اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے معمولی اختلافات پر ایک دوسرے کو بدعت کا نعوذ باللہ حکم لوگوں نے لگایا. اور ابھی تقریباً 1-2 ہفتہ پہلے میں نے, ہمارے بردر امتیاز نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا, اللہ جزائے خیر دے, شیخ ربیع کو, ہمارے استاد ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی, مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے ہمیں ایم اے میں فرسٹ ایئر میں اصول الحدیث, مصطلح الحدیث ہمیں پڑھایا. ان کی میں نے آڈیو کلپ دیکھی شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کی. انہوں نے, ان کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے بکر ابو زید رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے سفر حوالی اور عائض القرنی وغیرہ کو آپ نے کہا کہ وہ بدعتی ہیں, اہل بدعت ہیں. شیخ ربیع فوراً گرم ہو گئے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں, میں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اہل بدعت ہیں, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے غلطی کی اور ہر آدمی غلطی کرتا ہے. میرا یہی لفظ ہے کہ انہوں نے غلطی کی, ان سے غلطی ہوئی, میں یہی کہوں گا. میں ان کو بدعتی نہیں کہتا ہوں, وہ ہمارے بھائی ہیں. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی ویڈیو وہ انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں کلپ ہے, اور بردر امتیاز پانڈیچیری امتیاز نے, انہوں نے مجھے وہ سنایا اور ماشاءاللہ ان کا وہ جملہ وہ بہت پسند آیا. انہوں نے کہا صاف طور پر کہ نہیں, میں ان کو بدعتی نہیں کہتا ہوں, وہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے غلطی کی, ان سے غلطی ہوئی, میں یہی کہوں گا. یہ شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکیڈمی کے وہ بڑے پوسٹ پہ تھے, صدر تھے وہ, اور حیات کبار العلماء میں بھی ان کا جی وہ بھی تھے, اور بہت ساری کتابیں ہیں شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی, بہت بڑے عالم تھے. اور اس طریقے سے عائض القرنی وغیرہ جو دوسرے لوگ ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے یہ صاف طور پر کہا کہ میں نے ہرگز ان کو بدعتی نہیں کہا, اہل بدعت نہیں کہا, بلکہ میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلطی کی. اور جب وہ دوبارہ اصرار کیا اس نے کہ نہیں آپ نے کہا ہے, شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کیا ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ, آئندہ تم میرے پاس نہیں آنا. بڑی سختی کے ساتھ اس آڈیو کلپ میں موجود ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بعض نوجوانوں میں, بعض لوگوں میں یہ فکرہ اور یہ غلط بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہر آدمی کو فلاں عالم سلفی نہیں ہے, فلاں عالم نہیں ہے, فلاں عالم نہیں ہے, یا ہندوستان میں کوئی عالم سلفی عالم نہیں ہے. اس قسم کی باتیں اور لوگوں پر حکم لگانا اور یہ کہنا کہ کسی اور سے مت سنو, بس انہی لوگوں سے سنو, یہ کیا بات ہے؟ آپ اہل حدیث اور سلفی علماء کو آپ سلفی عالم نہیں کہہ رہے ہیں, اور جن کو سلفی علماء نے سرٹیفکیٹ دی, جو اتھارٹی دی, آپ ان کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ لوگ کام کرنے کے بجائے کام بگاڑتے ہیں. یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کرتے, پازیٹیو کوئی کام نہیں کرتے, نہ جو ہے کہیں غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں, نہ کسی بدعتی کو جو ہے دعوت دیتے ہیں سنت کی طرف, بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں, جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں انہی کو نفرت دلاتے ہیں اور انہی گروپ کو توڑتے ہیں اور انہی کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے جو آج تمل ناڈو میں بھی یہ فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نوجوانوں کو حق اور اہل حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور کوئی سوال ہے؟ جی. عام لوگ اگر اہل بدعت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے بدعتیوں کے تعلق سے سلوک کیا ہے. سلف صالحین کے زمانے میں سبحان اللہ یہ بہت ہی سختی کے ساتھ سلوک کرتے تھے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. عوام
کو چاہیے کہ بدعتی اور جو خرافی لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، گرچہ کہ وہ اسلام کے دائرے میں عام دائرے میں آتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی تقریروں کو، ان کے درسوں کو نہ سنیں. عوام کا یہ فرض بنتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبی خالیا فتمکنا. میرے دل میں اس کی محبت اس وقت آئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہے. میرا دل بالکل خالی تھا، محبت آئی، میرے دل میں بیٹھ گیا. جب انسان کے پاس علم نہ ہو اور بدعت کی باتوں کو سنتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جائے تو پھر سنت کی بات کو سننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام آدمی، سادہ لو آدمی، آپ اس کو سمجھائیے، وہ سمجھ جائے گا. قرآن اور حدیث سے اللہ نے کہا اور اس کے رسول صاحب نے فرمایا تو سمجھ جائے گا. لیکن وہی ایک پختہ عالم جو بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، بدعت میں پلا ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے. اللہ ہدایت دے تو الگ بات ہے. تو لہذا بدعتیوں کے پاس درس سننا علماء کرام نے عوام کو منع کیا ہے. ثور بن یزید ایک راوی ہیں صحیح بخاری کے، بڑے محدث گزرے ہیں. ثور ان کا نام تھا. ثور کا مطلب عربی زبان میں بیل، بیل کو جو ہے عربی میں ثور کہتے ہیں. بڑے محدث تھے، بڑے صحیح تھے، بالکل صحیح تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ تقدیر کا وہ انکار کرتے تھے. تقدیر کے بارے میں ان کو شبہ تھا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ ثور بن یزید کے پاس جا کر ہم حدیث سیکھیں کہ حدیث نہ سیکھیں؟ تو علماء کہتے تھے حدیث لو، لیکن ان کی دو سینگ ہے نا، ان سے ذرا ڈرو. مطلب یہ کہ تقدیر کی جو بدعت ہے اس سے تم پرہیز رکھو، دور رہو. وہ آدمی جو ہے بدعتی ہے، ان کے پاس اس کی بدعت ہے. تو لہذا یہ قاعدہ ہونا چاہیے عوام کے پاس کہ جو بدعتی علماء ہیں، بدعتی اسپیکرز ہیں، داعی ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی کتابوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ارے بہت اچھا بولتا ہے، اور وہ آدمی اپنی باتوں میں جو زہر رکھتا ہے، جو بدعت رکھتا ہے، وہ عام آدمی کو نہیں معلوم ہے. تو لہذا عام لوگوں کو بدعتی علماء کے پاس دین سیکھنا نہیں چاہیے. دوسری چیز سیکھ سکتے ہیں، دنیا کی چیز سیکھ سکتے ہیں، غیر مسلموں سے ہم دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن دین کی باتیں نہیں سیکھیں گے. باقی ان کے ساتھ تعلق سے آج کا چونکہ ماحول بہت ہی الٹا ہے. سلف صالحین کے زمانے میں سنت عام تھی اور بدعت کم تھی. تو لہذا جیسا کہ میں نے کہا، تو ایک تو فرض بنتا ہے علماء کا کہ باطل پر رد کریں، اچھے انداز سے رد کرے. وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن میں کہا. جو سب سے بیسٹ ہے اس طریقے سے، اس کے ذریعے تم کیا کرو، ان سے مناظرہ کرو، ان سے آرگیومنٹ کرو. تو اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ آرگیومنٹ ہونا چاہیے، باطل پر رد ہونا چاہیے، گالی گلوچ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، گالی دینے والوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جی حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. لیکن اس زمانے میں حجر المبتدع جس کو کہتے ہیں کہ بدعتی کو بیکاٹ کرنا، وہ جو ہے آج جو ہے ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ بدعتی کو بیکاٹ کرنے سے جو ہے کوئی فائدہ ہو سکے. ہاں آج بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہے، مثال کے طور پر مالدیپ ہے، مالدیپ میں ماشاءاللہ میں گیا تھا، مالدیپ لوگ ماشاءاللہ پورے مسلمان، وہاں کے قانون ہی میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہاں مسلمان ہی جو ہے یہاں کا باشندہ رہ سکتا ہے، وہاں کا دستور ہے، وہاں کے قانون، ملک کا قانون یہ ہے کہ یہاں کا باشندہ کو مسلمان ہونا ضروری ہے. اور مسلمان بھی کیا، سب سنت پر الحمدللہ، 99% سنت پر. وہاں بدعت کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے نہیں، لوگ سنت پر ہیں الحمدللہ. اب ایسی جگہ پر کوئی شخص بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو اس شخص کو بیکاٹ کرنا چاہیے. اس شخص کے ساتھ باقاعدہ جیسا سلف صالحین کے زمانے میں تھا اس طریقے سے کرنا چاہیے. وہاں جو ہے میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ آتے یا نہیں آتے ہیں، کہتے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف ان لوگوں کو پرمیشن دیتے ہیں جو علماء ہیں، علماء عالم باقاعدہ مولوی کورس کیا ہوا ہو. اور یہ کہ جو ہے
فلاں فلاں کتاب نہ پڑھے بلکہ قرآن اور حدیث سے درس دے، کنڈیشن کے ساتھ، کیونکہ الحمدللہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوگ باقاعدہ اثر انداز ہیں. تو ایسی جگہ ہے تو جی نعوذ باللہ بدعت کو پلنے بڑھنے پروان چڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. سنت ہی کو جو ہے الحمدللہ سپورٹ کرنا. لیکن آج جو ماحول ہے اس میں بدعت بہت عام ہے، پاور بدعت کے پاس ہے، تو لہٰذا لوگوں کو حکمت کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کس طریقے سے آپ نے کام کیا، دعوت کا کام کیا، اس طریقے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے. لیکن عوام کو چاہیے کہ بدعتیوں کے علماء اور ان کے بڑوں کے سے جو ہے دین نہ سیکھیں. جی یہ پرانی بات ہے کہ ہمیشہ جب سنت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو لوگوں میں جو ہے پھوٹ ڈال رہا ہے. کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کہا تھا کہ یہ تو جو ہے پھوٹ ڈال رہے ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ کر رہے ہیں، شوہر کو بیوی سے الگ کر رہے ہیں، ماں کو باپ سے الگ کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے جو ہے پھوٹ ڈالنے کے بعد تو یہ جو پرانی بات ہے اور حدیث اور سنت لوگوں کو جوڑتی ہے، یہ فطرت ہے اور لوگوں کو فطرت سے قریب کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرتی ہے. سنت یہ بدعت لوگوں میں پھوٹ ڈالتی ہے. سب سے پہلے سنت تھی، بدعت نہیں تھی. اور جن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین اور صحابہ کو، مختلف لوگوں کو، روم کے صہیب کو، بلال حبشی کو، جی غلام کو اور آزاد کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا قرآن اور حدیث پر. اسی بنیاد پر آج امت جمع ہو سکتی ہے. اور یہ جتنی بدعتیں ہیں آپ دیکھیں گے ایک ایک بدعت ایک ایک جھنڈا لے کر، یہ فلاں آدمی کے پیچھے ہے، یہ فلاں مولوی کے پیچھے ہے، یہ فلاں عالم کے پیچھے ہے. ہر نعوذ باللہ بدعتیوں کا ایک جھنڈا ہوتا ہے. یہی اصل میں افتراق ڈالنے والے. اور سنت ہمیشہ جو ہے لوگوں کو جوڑنے والی چیز ہوتی ہے، گرچہ کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو الگ کر رہا، نہیں، بلکہ یہ جو ہے لوگوں کو قریب کرتی ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ لوگوں کو اللہ نے جمع کیا، ورنہ جو ہے ہر ایک آدمی کی طاقت میں نہیں کہ اگر آپ اے محمد زمین میں جو بھی ہے اس کو خرچہ کر دے تو آپ لوگوں کے درمیان جوڑ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو اللہ نے جوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے ذریعے امت میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سمجھنے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین.